بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ کھجور کی ٹوکریاں بنا کے بیچا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر جو گھر کی ضروریات کا سامان خریدا جاتا تھا تو کھجور کی ٹوکریوں میں ڈال کے گھروں میں لایا جاتا تھا، جس طرح آج کل ہمارے ہاں مختلف شاپنگ بیگ شاپر وغیرہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بازار سے ہم چیزیں خرید کے لے کے گھر آتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو کہ ایک امت گزری ہے، ان میں ایک شخص تھا، وہ شاپنگ کی کھجور کی ٹوکریاں بنا کے ان کو بیچتا تھا، اور اللہ پاک نے اس نوجوان کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا۔ یہ ٹوکریاں بناتا، بیچتا، جو رزق مل جاتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اللہ پاک کی عبادت کرتا۔ ایک دن اس شخص نے ٹوکریاں بنائیں، ٹوکریاں بنا کے بیچنے کے لیے مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا یہ بادشاہ کے محل کے قریب سے گزرا۔ بادشاہ کا محل کئی منزلہ تھا۔ اب یہ صدا لگا رہا تھا، یہ آواز بلند کر رہا تھا، ٹوکریاں لے لو، ٹوکریاں لے لو۔ وہ بلند آواز سے بول رہا تھا، ٹوکریاں لے لو، ٹوکریاں لے لو۔ ٹوکریوں والا آ گیا۔ جب اس کی آواز محل کے اندر بیٹھی بادشاہ کی بیٹی کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہ جھٹ سے کھڑکی پہ آتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون جوان ہے جو کہ ٹوکریاں بیچنے آیا ہے۔ جب کھڑکی سے بادشاہ کی بیٹی نے اس جوان کو جو کہ ٹوکریاں بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، اس کو دیکھا، اس کا خوبصورت چہرہ بادشاہ کی بیٹی کے دل میں گھر کر گیا۔ نوجوان کا حسن بادشاہ کی بیٹی کو پسند آ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے کنیزوں کو حکم دیا، جاؤ اس ٹوکریوں والے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ ٹوکریوں والا بادشاہ کی بیٹی کے پاس آ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے کنیزوں کو حکم دیا، تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ بادشاہ کی بیٹی اٹھی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور دوبارہ سے جوان کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ نوجوان اپنی آنکھیں جھکائے، ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور سہما سہما سا لگ رہا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا، اے جوان، تم آنکھیں کیوں نہیں اٹھاتے؟ مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ مجھ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں، کتنے بادشاہوں کے بیٹے ہیں جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، آنکھیں تو اٹھاؤ۔ وہ نوجوان بولتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر غیر عورت کو دیکھنا منع ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا، اچھا تمہارے دین کے اندر غیر عورتوں کو دیکھنا منع ہے، بڑی بات ہے، مجھ سے تو لوگ ترستے ہیں ملنے کے لیے، تو بڑا خوش نصیب ہے، میرا تیرے اوپر دل آ گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا، میں تجھے بڑا چاہنے لگی ہوں، تمہارا حسین چہرہ میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، ایسے کرو میں تمہیں روپے پیسے بھی دوں گی، تم میری ناجائز خواہش کو پورا کر دو، میں تجھ سے غلط کام چاہتی ہوں۔ جب نوجوان نے یہ بات سنی لرزنے لگ گیا، دل میں خدا کا خوف آ گیا، دل ہی دل میں اللہ پاک سے مدد مانگنے لگ گیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے بار بار اس کو کہا کہ تم میری خواہش پوری کرو۔ جب دیکھا کہ یہ نوجوان تو مان ہی نہیں رہا، اب بادشاہ کی بیٹی نے دوسرا حربہ استعمال کیا، کہنے لگی، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، میری ناجائز خواہش نہیں پوری کرو گے تو میں زور زور سے چلاؤں گی، میں تمہارے اوپر الزام لگاؤں گی کہ تم میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے تھے، تم میرے ساتھ غلط کام کرنے والے تھے، تم میرے اوپر غلط نظر رکھ کے یہاں پہ آئے ہو۔ جب نوجوان نے یہ بات سنی کہ بادشاہ کی بیٹی کے اوپر گناہ کرنے کا بھوت سوار ہے اور یہ گناہ کرنے پہ ضد سے اڑی ہوئی ہے، دوبارہ اللہ پاک سے مدد مانگی۔ اس نوجوان کے دل کے اندر ایک بات آئی گناہ سے بچنے کے لیے۔ نوجوان نے کہا، بادشاہ کی بیٹی باقی باتیں بعد میں کریں گے، مجھے پیشاب آیا ہے، بتاؤ واش روم کہاں ہے؟ بیت الخلاء کس جانب ہے؟ بادشاہ کی بیٹی نے اشارے سے بتایا کہ اس جانب واش روم ہے، جاؤ جلدی سے واش روم سے ہو کے آؤ۔ وہ جوان واش روم گیا، واش روم کرنے کے بعد جسم سے جو پخانہ نکلا، جسم سے نکلنے والی گندگی کو اپنے جسم کے اوپر لگا لیا، اپنے چہرے کے اوپر گندگی کو مل لیا کہ میرا یہ چہرہ دیکھ کے بادشاہ کی بیٹی کو گناہ کرنے کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ اپنے چہرے کو گندا کر لیا
کہ ہو سکتا ہے اب میرا گندگی والا چہرہ دیکھ کے بادشاہ کی بیٹی کا گناہ کرنے کا ذہن بدل جائے. چہرے پہ گندگی مل کے، جسم کے اوپر گندگی مل کے جب وہ بیت الخلاء سے، واش روم سے باہر آتا ہے، بادشاہ کی بیٹی دیکھ کے چیخنے لگ گئی کہ یہ پاگل آ گیا، پاگل آ گیا، یہ کون ہے جس نے اپنے چہرے کے اوپر گندگی مل لی ہے. بادشاہ کی بیٹی چیخ رہی تھی اور چیختے چیختے دروازہ کھول کے باہر نکل گئی. اب نوجوان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں بادشاہ کی بیٹی باہر جا کے میرے بارے میں کوئی غلط بات نہ بول دے، الزام نہ لگا دے. اس جوان نے کھڑکی سے نیچے زمین کو دیکھا کہ میں چھلانگ لگا دوں. دل میں آیا کہ زمین تو نیچے ہے، کھڑکی چوتھی پانچویں منزل پہ ہے، اگر یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا ہو سکتا ہے کہ جسم ٹوٹ جائے، ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ جائیں. دل ہی دل میں دوبارہ رب تعالیٰ سے دعا مانگی، مولا آج تو نے مجھے گناہ سے تو بچا لیا ہے، اب مجھے یہاں سے صحیح سلامت نکال بھی. اللہ کا نام لے کے کئی منزلہ محل سے جب نیچے چھلانگ لگائی، ویسے کوئی چھلانگ لگاتا تو جسم ٹوٹ جاتا. اللہ کی مدد ایسے پہنچی جیسے کسی نے اوپر سے اٹھا کے آرام سے زمین کے اوپر کھڑا کر دیا ہو، جسم کو کوئی خراش تک نہ آئی. وہ جوان حیران ہو گیا کہ اللہ کی کیسی مدد مجھ کو پہنچ گئی ہے کہ میں اوپر سے نیچے بڑا صحیح و سلامت بچ کے آ گیا ہوں. پھر کیا ہوا؟ پانی کی تلاش کی. نوجوان نے پانی کو تلاش کیا، پانی میں غسل کے لیے جب تالاب کے اندر اترا، اللہ پاک سے دعا کی، مولا تیری خاطر آج میں نے اپنے جسم کو گندا کیا ہے، مولا اس کا مجھے اجر عطا فرمانا. اللہ پاک نے ایسا اجر عطا فرمایا کہ جسم کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی، جسم سے بدبو آ رہی تھی. جیسے ہی وہ جوان غسل کر کے پانی سے باہر آتا ہے، وہ جسم جس سے پہلے گندگی کی بدبو آ رہی تھی اب اس جسم سے خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں. وہ خوشبوئیں ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی جب تک وہ جوان زندہ رہا جسم سے خوشبوئیں آتی رہیں. پیارے دوستو، اس واقعے کو سننے کے بعد تھوڑا غور کر لیں کہ اگر ہم سچی نیت کے ساتھ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اس گناہ سے بچنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. اور جب ہم گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے گا. آگے جا کے تو انعام ملنا ہی ملنا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انعام ایسا عطا فرمائے گا جیسے اس جوان کے جسم سے پوری زندگی خوشبوئیں آتی رہی. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت کریں کہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اور جب کبھی نفس و شیطان کے بہکانے پر ہم گناہ کرنے کی جانب رضامند ہو جائیں، گناہ کرنے کی جسم میں طاقت ہو، غلبہ ہو، اختیار ہو، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دیں گے. آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیجئے، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونے لگ جائیں گی، غیب سے مدد حاصل ہوگی اور تمام اٹکے ہوئے کام اللہ پاک کے کرم سے، سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.